أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. اور جب پہنچا موسیٰ ہمارے وعدے پر اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے، بولا اے میرے رب تو مجھ کو دکھا کہ میں تجھ کو دیکھوں. فرمایا تو مجھ کو ہرگز نہ دیکھیں گا لیکن تو دیکھتا رہے پہاڑ کی طرف، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو مجھ کو دیکھ لیں گا. پھر جب تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ کی طرف کر دیا اس کو ڈھا کر برابر اور گر پڑا موسیٰ بے ہوش ہو کر. پھر جب ہوش میں آیا بولا تیری ذات پاک ہے، میں نے توبہ کی تیری طرف اور میں سب سے پہلے یقین لایا. فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھ کو امتیاز دیا لوگوں سے اپنا پیغام بھیجنے کا اور اپنے کلام کرنے کا، سو لے جو میں نے تجھ کو دیا اور شاکر رہے. اور لکھ دی ہم نے اس کو تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی، سو پکڑ لے ان کو زور سے اور حکم کر اپنی قوم کو کہ پکڑے رہیں اس کی بہتر باتیں. عن قریب میں تم کو دکھلاؤں گا گھر نافرمانوں کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بحالت اعتکاف کوہ طور پر رہیں. 40 روز تک روزہ بھی رکھا، رات میں ذکر بھی کیا، اللہ کریم کو یاد بھی کیا. اب 40 دن تک اللہ کو یاد کرتے رہیں. تب ایک شوق پیدا ہوا کہ میں اللہ پاک کو دیکھوں. دل میں ایک شوق پیدا ہوا، ایک داعیہ پیدا ہوا، کیا میں نے اللہ کریم کو دیکھنا ہے. تنہائی کی عبادت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک شوق پیدا کر دیا. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پیارے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی نور کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پیارے موسیٰ آپ ہرگز ہم کو دیکھ نہیں سکتے، ہرگز ہم کو دیکھ نہیں سکتے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ضد کر رہے پیارے اللہ میں نے آپ کو دیکھنا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ امتیازی شان ہے کہ وہ اللہ پاک سے ضد کرتے تھے، ضد کر لیا کرتے تھے. ایک امتیازی شان تھا. بات سمجھ گئے؟ کلیم اللہ، اللہ کا دوست، ایک امتیازی شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی. تو ضد کر رہے جی اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے کہا دیکھو موسیٰ
پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ ہمارے جلوے کو برداشت کر لے تو بہت اچھی بات، تم ہم کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت اللہ رب العالمین نے اپنی تجلی کو ظاہر فرمائے تھے کوہ طور پر، تو آپ نے حضرت صحابہ کرام کے سامنے خنصر یعنی چھوٹی انگلی پر اپنا انگوٹھا رکھا، چھوٹی انگلی پر اپنا انگوٹھا رکھ کر ارشاد فرمایا، جو یہ انگلی کا اوپری حصہ ہے اس کے برابر اللہ کی تجلی ظاہر ہوئی تھی۔ جیسی تجلی ظاہر ہوئی تو پہاڑ کے پر خجے اڑ گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جس جگہ اور جس پہاڑ کی پیٹھ پر اللہ نے اپنے تجلی کو ظاہر فرمایا تھا، وہ اسے اتنا متاثر ہوا کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اس کے پر خجے اڑ گئے، اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وخر موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ کیا ہو کر گر گئے؟ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور جب بے ہوش ہو کر گرے، اللہ پاک نے آپ کو ہوش عطا فرمایا۔ جب ہوش میں آئے تو کہا، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، بے شک آپ کی ذات ان آنکھوں کی برداشت سے منزہ اور بلند ہے۔ میں آپ کے جناب میں درخواست کرتا ہوں، معذرت کرتا ہوں، جو کچھ حضور کا ارشاد ہے لن ترانی، میں سب سے پہلے اس پر یقین لاتا ہوں کہ دنیا کے اندر ہمیں کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، سب سے پہلے میں اس پر یقین لاتا ہوں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، یہی بہت ہے کہ ہم نے تم کو پیغمبری عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی؟ ہم نے تم کو پیغمبری عطا فرمائی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور پیغمبری کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو تورات بھی عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی؟ تورات بھی عطا فرمائی۔ تو اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی آنکھوں میں، کسی کی آنکھوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو اللہ کریم کو دیکھ سکے۔ ہاں، جب انسان اس دنیا سے برزخی زندگی میں جائیں گا اور جب اس کے نام اعمال تلیں گے، اور جب وہ سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملنے کے بعد ایک مقام پر اللہ خود اپنا دیدار اہل ایمان کو کرائیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت میں اللہ تعالیٰ خود اپنا دیدار کرائیں گے اہل ایمان کو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بعض اہل ایمان وہ ہوں گے کہ اللہ پاک سال میں ایک مرتبہ ان کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ بعض اہل ایمان وہ ہوں گے جن کو ایک ہی مرتبہ اپنا دیدار کرائیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جن کو ایک مہینے کے اندر اللہ اپنا دیدار کرائیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جن کو اللہ ایک ہفتے میں اپنا دیدار کرائیں گے، اور بعض وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ ایک دن میں اپنا دیدار روزانہ کرائیں گے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، بعض بندے تو وہ ہوں گے جب چاہیں گے اللہ کو دیکھ لیں گے۔ بس سمجھ گئے؟ جب چاہیں۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو میری امت کے نابینا ہے، آندھے ہے، آنکھ سے روشنی نہیں ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ کیوں کرائیں گے؟ وہ آنکھیں پاک اور صاف ہیں، بد نظری سے بچی ہوئی ہے، گناہوں سے بچی ہوئی ہے، اس واسطے پاک آنکھوں کو اللہ اپنا پاک دیدار کرائیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ رب العالمین 70,000 نور کے پردوں کے اندر ہے۔ کتنے ہزار بولو بھائی؟
70,000 نور کے پردوں کے اندر جلوہ افروز ہیں، اور جب حشر کا میدان اہل ایمان جنت میں جائیں گے، اہل کافر و فاسق اور بغیر توبہ کے مرنے والے جہنم میں جائیں گے، تو خود اللہ رب العالمین جمعہ کے دن اپنا دیدار کرائیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ 70,000 نور کے پردے بیچ سے ہٹ کر اللہ خود سامنے آئیں گے اور خود سلام کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم، تمہارا رب تم کو سلام کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا حضور اتنا بڑا مجمع ہوگا تو اللہ کو کیسے ہم سب دیکھ سکیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا جیسے دنیا کے لوگ چاند کو دیکھ لیتے ہیں ایسے اللہ کو دیکھ لیں گے۔ سبحان اللہ۔ بھئی چاند کو دیکھنا کوئی مشکل کام ہے؟ دنیا کے لوگ چاند کو دیکھ لیں گے، ایسے لوگ اللہ کریم کو دیکھ لیں گے۔ روایت میں آتا ہے بعض نیک بندے تو ایسے ہوں گے جب قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ ان کے سامنے ہوں گے، یا اللہ کو دیکھیں گے، اللہ ان کو دیکھیں گے، بلکہ اللہ کریم ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے، یہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اندر سب سے پہلے اللہ اپنا دیدار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کرائیں گے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قبر سے اٹھیں گے، اللہ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے یا اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے؟ بلکہ اہل ایمان کی سب سے بڑی تمنا یہی ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے محبوب نبی پاک علیہ السلام رات میں آرام کر رہے تھے، رونے لگے، آنکھ سے آنسو گرنا شروع ہوئے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا محبوب کیوں روتے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا دیکھ تیرا بھائی قرآن پڑھ رہا ہے، مسجد نبوی کو لگ کر آپ کا مکان تھا، دیکھ تیرا بھائی قرآن پڑھ رہا ہے عبداللہ بن عمر، اور قرآن پڑھتے پڑھتے سورۃ مطففین پڑھ رہے تھے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ آخرت کے اندر کچھ ایسے بندے ہوں گے جن کو اللہ اپنا دیدار نہیں کرائے گا۔ آپ رونے لگی، آپ کی مبارک آنسو زمین پر گرنا شروع کیا۔ حفصہ وہ انسان کتنا بد نصیب ہوگا جس کو اللہ اپنا دیدار نہیں کرائیں گے۔ اس لیے ہمارے مشائخ لکھتے ہیں نماز پڑھو تو آنکھ کھول کے پڑھو، آنکھ بند کر کے نماز مت پڑھو۔ بات سمجھ گئے؟ حضرت شیخ احمد مجددی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آنکھ کھول کے نماز پڑھو تاکہ تمہارا دیدار تمہاری آنکھوں سے تاکہ تم کو اللہ اپنا دیدار کرائے اور تم ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ سکو۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر تم نے آنکھ بند کر کے نماز پڑھی تو آخرت کے اندر اللہ کا دیدار حجاب کے اندر ہوگا، پردے کے اندر ہوگا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی، جی اللہ میں یقین لاتا ہوں لن ترانی پر کہ دنیا کے اندر آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امتیاز تھا کہ اللہ کریم نے اپنا دیدار آپ کو کرایا۔ بس سمجھ گئے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے 2 مرتبہ اللہ کو دیکھا ہے، ایک مرتبہ آنکھ سے اور ایک مرتبہ دل کی آنکھ سے، ایک مرتبہ جسمانی آنکھ سے، ایک مرتبہ دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھا۔ یہ تو آپ کا شان امتیاز تھا کہ اللہ کریم نے آپ کو دنیا کے اندر اپنا جلوہ عطا فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام تم جو ہے تورات کو لے کر جاؤ اور شکر کرو اور خود بھی عمل کرو اور اپنی قوم سے کہو کہ وہ بھی اس پر عمل کریں۔ خود بھی عمل کرو اور قوم سے کہو کہ وہ بھی اس پر عمل کریں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے بہت اچھی باتیں اس میں لکھی ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی ملی تھی، تختیوں پر لکھی ہوئی ملی، اور قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا نہیں ملا، وحی کے ذریعہ ہے۔ تورات پوری لکھی ہوئی تھی
اور قرآن کریم جیسے ضرورت تھی اللہ کریم نازل کرتا گیا۔ 23 سالہ عرصے کے اندر اپنے محبوب کے قلب اطہر پر اللہ نے پورے قرآن کو مکمل کیا۔ انجیل، زبور اور تورات ساری کتابیں آسمانی لکھی بھی آئی ہیں، لکھ کر آئی ہیں، بات سمجھ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ تورات کی تختیاں لے کر جائیے اور خود بھی عمل کیجیے، اور اپنی قوم سے کہا وہ بھی عمل کرے، اس میں بہت اچھی اچھی باتیں اور بہت بہترین نصیحت کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور شکر گزاری کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کریم نے ایک وعدہ یہ بھی کیا، سوریکم دار الفاسقین، عن قریب میں تم کو دکھلاؤں گا نافرمانوں کا گھر۔ اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ اپنی قوم کو اطاعت الہی کی ترغیب دیجیے۔ کائے کہ بولو بھائی، اطاعت الہی یعنی آپ تورات کو پڑھو، اس پر عمل کرو۔ اطاعت الہی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کے ہر حکم کو مانو، اللہ پاک کی ہر بات پر اطاعت کرو، جن چیزوں کو اللہ کریم نے کہا اس پر عمل کرو، جس سے بچنے کو کہا اس سے رک جاؤ۔ سوریکم دار الفاسقین یعنی ہم آپ کو جو ہے ملک شام عطا فرمائیں گے۔ کیا عطا فرمائیں گے؟ ملک شام۔ ملک شام پر قوم عمالقہ کی حکومت تھی۔ آپ کو ہم مصر بھی دیں گے اور شام بھی دیں گے۔ مصر پر بھی آپ کی قوم کی حکومت ہوں گی، شام پر بھی آپ کی قوم کی حکومت ہوں گی، ملک مصر اور ملک شام۔ اور جو لوگ نافرمان ہیں، ہم نے تو ایک نافرمان کو آپ کے سامنے تباہ کر دیا جس کا نام فرعون تھا، اور اس کی قوم کو تہس و نہس کر دیا۔ اب جو قوم ہے ملک شام کے اندر، قوم عمالقہ، یہ بھی نافرمان قوم ہے۔ کیسی قوم تھی؟ یہ بھی نافرمان قوم تھی۔ اے موسیٰ، ہم اس نافرمان قوم پر آپ کی قوم کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ کیا عطا فرمائیں گے؟ غلبہ۔ آپ کے قوم کو فاتح بنائیں گے، جو قوم عمالقہ مفتوح بنیں گے اور مغلوب بنیں گے، اور آپ کے قوم غالب آئیں گی۔ لیکن کیا ہے؟ اطاعت الہی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اللہ کے احکام پر جمے رہنا، جن چیزوں سے اللہ نے رکنے کو کہا رک جانا، اور جن کو کرنے کو کہا کرتے رہنا۔ بس سمجھ گئے؟ تو جو بھی قوم اللہ کریم کی اطاعت کریں گی، اللہ پاک ان کو دنیا کے اندر بادشاہت عطا فرمائیں گے۔ جو بھی قوم اللہ کی اطاعت کریں گی، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بادشاہت عطا فرمائیں گے، عزتوں کا مقام عطا فرمائیں گے۔ وہ دنیا کو لے کر چلیں گے، دنیا کے کمان ان کے ہاتھوں کے اندر ہوں گی، اور دنیا کی نیا ان کے ہاتھوں کے اندر ہوں گی۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں۔ بولو کیا کریں؟ اللہ کی اطاعت کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے 40 دن کے اعتکاف کے بعد تختیہ یعنی تورات عطا فرمائی، جو ان کے قوم کے لیے ایک کتاب تھی، اور ایک ہدایت نامہ تھا، ایک رحمت اور برکت نامہ تھا۔ جیسے ہماری امت محمدیہ کے لیے اللہ پاک نے قرآن کریم عطا فرمایا، جو برکت نامہ، ہدایت نامہ، رحمت نامہ، قرب الہی کا ذریعہ، نبی پاک علیہ السلام کے محبتوں کا ذریعہ۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔